السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ آج ہم لوگ جو ہیں انسان کو پہچاننا، انسان کو جاننا، اپنے ساتھ ہمارے اطراف بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں صرف اچھے برے نہیں، بلکہ ان کے مزاج، ان کے پروفیشنز، ان کی عادات، یہ سب چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، یعنی محلے میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جیسے آج کل سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے، اور ہمارے نیٹ فرینڈز ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پین فرینڈز ہوا کرتے تھے، تو خط و کتابت ہوتی تھی، تو قلمی دوستی کہلاتی تھی وہ۔ آج جو ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو اس کی جگہ جو ہے سوشل میڈیا نے لے لیا ہے۔ تو ہم پروفائل ہوتی ہے ہماری، اور ہم اس کے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالتے ہیں، اور ہمیں اس سے کہیں زیادہ معلومات ایک دوسرے کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ تو انسان کا ایک حادثہ ہے غلطی کرنا، تو غلطی کرتا ہے، اس میں نقصان اٹھاتا ہے اگر ہم اس کو مس یوز کریں۔ بہرحال انسان ہی انسان کو فائدہ دیتا ہے، انسان ہی انسان کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اور ہم ہر چیز جو ہیں اپنی زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے، ہمارے تعلیم یا علم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں، تو ہم اساتذہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی جناب، انہوں نے ہمیں تعلیم صحیح نہیں دی۔ تربیت کا معاملہ ہوگا تو بھی اساتذہ اور والدین کو بھی کہہ دیں گے نعوذ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کہ تربیت انہوں نے نہیں کی۔ کیا ہمیں اور چیزیں نہیں ملتی ہیں؟ کیا اور لوگ ہمیں نہیں سکھاتے بتاتے؟ لیکن نہیں، انسان کی عادت ہے کہ وہ ایک چیز جو شروع میں ہوتی ہے ساری بلیم اپنے بڑوں کو پہ ڈال دیتا ہے۔ دس از ٹوٹلی رانگ۔ اینڈ اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اب نہیں جانتے؟ کیا اب ہم نہیں پڑھتے لکھتے؟ اب ہمارے پاس کیا حصول علم کے سارے جو ہیں ذرائع بند ہو چکے ہیں؟ نہیں، علم تو ہمیشہ کہتے ہیں ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو علم تو صحابہ نے اس وقت حاصل کیا جب ان کی عمریں مختلف تھیں، اور بہت بڑے بڑے جید صحابہ ایسے گزرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، ان کی تربیت بھی کی، ان کی طبیعت بھی بنائی۔ تو یہ جو چیز تھی کہ دشمن دوست بن گئے اور دنیا کے مثالی انسان بن گئے، تا قیامت ان کی مثال آ جائے، کوئی ان کی مثال نہیں ہے۔ ہم انسان کو بلیم کرنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ ہمارے پاس مواقع سیکھنا چاہیے، علم کو بڑھائیں، تجربے کریں، دیکھیں زندگی میں۔ کہتے ہیں نا کسی کو اگر پرکھنا ہو دوست کو، تو اس کے ساتھ سفر کرو اور اس سے قرض مانگو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے۔ اور کسی کو اگر دیکھنا ہے اس کی طبیعت، تو آپ اس کو غصے میں دیکھیے، جب اس کو یا اس کو غم کی حالت میں دیکھیے وہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اپنے اس مشکل معاملے کو، حادثاتی جو کسی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو غصے میں کیسے وہ ریپلس کرتا ہے یا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے وہ دکھاتا ہے، تو اس سے انسانوں کو پتہ چلتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ میٹھی چھری، دیکھنے میں ملنے میں اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے، اور بہت ہی نرم زبان، خوبصورت گفتگو کرنے والے، اور انتہائی نفیس اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے ہر چیز میں، ایون کردار میں بھی۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری پہچاننے میں غلطی بھی آتی ہے۔ وہ ہمیں ان کو مت کہنا چاہیے، میٹھی چوڑی کو کہتے ہیں کہ اپنی مٹھاس، اپنی میٹھی سی انہوں نے اپنی شخصیت پیش کی ہمیں، اس میٹھی شخصیت کے پیچھے خطرناک جو ہیں ارادے تھے، اور جیسی موقع ملتا ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو وہ نہیں تھے جو ہم سمجھ رہے تھے، جیسے دکھتے تھے، جیسا دکھاتے تھے، جیسے ان کا روپ تھا، جیسا حلیہ تھا۔ تو بہرحال یہ مشکل ہوتی ہے، لیکن ہم زندگی سے تجربے حاصل کرتے ہیں، اور صرف ہمیں نہیں کرنا ہے کہ ہمارے والدین اساتذہ نے ہمیں نہیں سکھایا، انہوں نے جو سکھا دیا اس کو تو ہمیں واپس میمورائز کرنا چاہیے، اور اس میں ہم نے جو چیز وقت پہ نہیں سیکھی تھی یا ان کی باتوں کو نہیں سنا مانا، آج مان لیں، سن لیں،
ہو سکتا ہے بھی ہماری اپنی غلطی ہو کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، ہم نے سیکھا سمجھا لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، یا اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ان کا ایک ذہن ہے آج کا زمانہ کچھ اور ہے. یہ تو بہت سننے والا بھی آج تو زمانہ کچھ اور ہے. بس زمانہ کچھ اور ہے، انسان تو وہی ہے، وہی آدم اور حوا کی اولاد ہے، انسان کی فطرت تو وہی ہے. لباس بدل گیا، زبانیں مختلف ہیں، کلچر ڈفرینٹ ہے، آپ کے پانی استعمال کرنے کا، کھانا کھانے کا، کھانا پکانے کا، اور سفر کرنے کا، سواری کرنے کے انداز طریقے بدل گئے. وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، انسان نے ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی اور اپنا چلا، لیکن اس میں ہم جو ہیں اپنی سوچ اور اپنا ہمارا دل جو ہے وہ تو وہی ہے نا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ تو اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے. ہاں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی شارپ ان کا ذہن رکھتا ہے، ویسے ہی پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ اس وقت کے تقاضوں مطابق کام کر سکیں. بہرحال ہم جو ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ بات کریں اور بات غلط ہو، لیکن وہ غلط بات کر کے بھی آپ ان کو بتائیں گے دیکھیں آپ نے غلط نہیں، اور ثابت بھی کرتے ہیں، آپ دلائل بھی دے دیں ان کو، لیکن وہ کیا کریں گے، وہ باتوں کو ڈائیورٹ کریں گے، گھمانا شروع کر دیں گے، آپ کو وہ نچائیں گے کہ بھائی اب آپ جو ہیں وہ ایسا نہیں ایسا ہے، یعنی کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کو موڑنا شروع ہو جائیں گے، یا یو ٹرن لے لیں گے، اباؤٹ ٹرن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹیڑھا نارتھ ویسٹ پہ نکل جائیں گے، ایسٹ ساؤتھ ایسٹ میں نکل جائیں گے. تو آپ کہیں گے یار آپ تو باتیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ کا ٹاپک کہاں چلا گیا، آپ تو ڈائیورژنز لے رہے ہیں. یعنی ان کو اصل میں جواب نہیں بند پڑ رہا ہوتا، لیکن وہ پوری طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں اور آپ غلط ہیں. اور ایسے اکثر مجھے ملے ہیں لوگ کہ ایک صاحب تھے، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو یونیورسٹی میں ایسے چلتے ہوئے سب گروپ جا رہا تھا، تو ایک ہمارے دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، اللہ ان کو معاف کرے، ان کی مغفرت کرے، ہیں حیات ہیں ماشاءاللہ. اور مغفرت اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو مغفرت کی اپنی اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک صاحب سے کوئی بات میں تکرار ہوگی، میں اس ٹاپک کو جانتا تھا، پرانی بات ہو گئی یہاں سے کافی، ٹاپک تو یاد نہیں رہ گیا، لیکن وہ اس میں بحث پہ پڑ گئے اور وہ چلتے چلے گئے، اتنا چلے گا کہ ایک دو دفعہ میں نے بیچ میں بولا، لیکن دیکھا کہ انٹرپشن صحیح نہیں ہے، چل رہے ہیں ان کی چل رہے ہیں، گفتگو ہم چلے جا رہے تھے. تو وہ نہ ڈٹ گئے کہ ان کی بات انتہائی لڑائی کی مطلب خراب ہو گئی اور لڑائی کی حد تک آ گئی بات. تو بہرحال ہم لوگوں نے میرے کہا دیکھو اور ہمارے ساتھی، تو ہم نے ان کا بھی بچاؤ کرا کے ان کو بھی کہا یار چھوڑو، یہ نہیں مان رہے، ہم زبردستی کسی کو ایمفیسائز نہیں کر سکتے، زبردستی کا ہم کہنا چاہیے کہ ہم ان کو پریشر نہیں ڈال سکتے کہ آپ مانیں میری بات، وہ نہیں مان رہے آپ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ سمجھتے ہیں صحیح ہیں، آپ صحیح ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، غلط سمجھتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط ہیں تو ان کو بھی چپ ہو جانا چاہیے. بہرحال بات ختم ہوئی. بعد میں جب وہ صاحب چلے گئے جن سے بحث ہوئی، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے کہا یار آپ، میں بتاؤں یہ یوں نہیں یوں ہے. اچھا وہ تو مجھے اچھے رہے آتے، تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے. تو کہنے لگے کہ یار خرم دیکھو غلطی سے مجھ سے نہ نکل گیا، مطلب غلط بات نکل گئی نا، جھوٹ مطلب جھوٹ نہیں تھا لیکن غلطی سے نکل گئی، اور وہ میں نے وثوق سے کہہ دیا. اب مجھے اپنی ایگو، اپنی انا کا مسئلہ بن گیا تھا اور وہ مان نہیں رہے تھے، لہٰذا میں نے ان کو پوری کوشش کی کہ اپنی ہی بات منواؤں، ورنہ میری انا کو ٹھیس پہنچتی. میں تو حیران رہ گیا، میرے ساتھ دوسرے ساتھی بھی حیران رہ گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ نے صرف اس وجہ سے اتنا کیا؟ ہمیں پتا تو بیچ میں ہم روک دیتے آپ کو، آج بھی کو ڈانٹ کے ٹپٹ دیتے. بہرحال تو کہنے لگے نہیں دیکھو یہ سیکھو، وہ مجھے سکھا رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں کوشش کرو کہ نہ بولو، لیکن اگر تمہیں کہیں مسئلہ ہے تو جھوٹ بولنا پڑے، یا تمہیں غلط بیانی سے کام لینا پڑے، یا غلطی ہو جائے بولنے میں، تو کبھی ہار نہ ماننا، جھکنا نہیں، دوسرے کو جھکا دینا اور مان کے نہ دینا کہ تم نے غلط کیا ہے، اسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہاں تک وہ تھک جائے. اللہ رحم کرے. توبہ استغفر اللہ. میں تو حیران تھا، میں گھر آ کے، اور آج تک اکثر کبھی یہ خیال آتا ہے، میں سوچتا ہوں کیا ذہن ہوتا ہے، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن we still don't know کہ who thinks like what، کون کس طرح سوچتا ہے، how do they think, how do they act, how do they react. مطلب آپ صرف ایگو انا کی خاطر فالتو کا فساد مچاتے ہیں اور کسی کو خام خواہ اپنے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ نہیں ہوتا، وہ اچھے دوست اچھے ساتھی کھو دیں گے، اس کی فکر نہیں ہوتی، صرف اپنی انا. تو انا تو انسان کو کہتے ہیں جس شاخ میں لچک نہ ہو وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اور جو لچکدار ہوتی ہے وہ پھل دیتی ہے، جھکتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. پھل توڑ لیتے ہیں لوگ تو واپس اپنی جگہ چلی جائے، تو پھر تیار ہو جاتی ہے پھل دینے کے لیے.
تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہمارے ٹکراتے ہیں، ان سے زیادہ بحث کریں نا اگر آپ سے، آپ ان کو چھوڑ دیں، بے شک وہ سمجھیں گے، وہ کہیں گے دیکھ لو میں صحیح تھا اور انہوں نے یہ غلط تھے تو یہ چپ ہو گئے، میں نے چپ کرا دیا ان کو، اور بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں، دیکھ لو کیسے چپ ہو گئے میرے سامنے، اور زیادہ بڑھ بڑھ کے بولے گا بھی وہ پیچھے سے آپ کے، دیکھو کیسے چپ ہو کے بیٹھ، میں نے کیسے چپ کروایا۔ لیکن اگر وہ صحیح ہوا نا اپنی جگہ پہ، وہ کبھی اس طرح نہیں بولے گا، پیٹھ پیچھے بھی ٹونٹ نہیں کرے گا، دیکھو میں نے اس کو چپ کرا دیا، اور وہ اتنی بحث بھی نہیں کرے گا، کبھی زور بھی نہیں دے گا، وہ سمجھداری سے دیکھے گا کہ یار بات خراب ہو رہی، چپ ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے جو لوگ شاؤٹ کرنے لگیں، اگر چاہوں کہ غلطی ہوگی، وہ شاؤٹ کریں، چیخنے چلنے لگیں، اپنا زور دینے لگیں، آواز تیز کر لیں، والیوم تیز کر لیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ آپ صحیح ہیں اور وہ غلط ہے، لیکن وہ اپنی زور، اپنی آواز، اپنی لاؤڈنس سے وہ آپ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص سے بھی متھا ٹکانے والی بات ہے، پول سے سر ٹکرانا ہے، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت ضرور سکھاتا ہے، سب کو سکھاتا ہے، اور وہ ضرور دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر ان کو فیس کرنا پڑتا ہے اپنی، اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح، ان کی کیا تربیت ہے، انہوں نے اپنی تربیت خود ہی کر لی، یا شاید اپنے کسی بڑے کو دیکھ کے سیکھ لیا ہو یہ حرکتیں کرنا، یہ کسی بڑے نے سکھایا ان کو کہ بھی میاں ایسے کر لیا کرو، تو وہ بڑے بھی صحیح نہیں تھے۔ تو ہمارے سامنے دوسری مثال ہوتی ہے، ویسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین میں سے، اساتذہ میں سے کوئی ایسے لوگ تھے نہیں، لیکن انہوں نے ان کی غلطی یا ان کی غلط جو ان کی شخصیت تھی یا ان کے جو طریقے تھے ان کو اپنایا نہیں، اور اپنے دوسرے لوگوں سے، دوسرے یعنی کہنا چاہیے کہ رشتہ داروں میں، یا دوست احباب کے والدین ہوتے ہیں، یا محلے پڑوس کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ سے، ان کو اپنی پرسنالٹی، اپنا ایک آئیڈیل بناتے ہیں، ان سے سیکھ کے کچھ اور ہی نکلتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے باپ کو دیکھو اور بیٹے کو دیکھو، تو یعنی وہ بیٹے کی تعریف کرتے ہیں، اور اکثر تو کہتے ہیں باپ سے اپنے بیٹے سے سیکھ لو میاں، بھائی صاحب اپنے بچے سے سیکھ لیں، آپ کے بچے دیکھو کتنے اچھے ماشاء اللہ سے، اور آپ کو دیکھو۔ وہ نہ مانیں، لیکن اندر جا کے سوچتے ہیں، لیٹتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے غلط کیا ہے، غلط سکھایا، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، بچہ صحیح راہ پہ آ گیا، تو یہ بھی کوئی نیکی ہوتی ہے، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ پھر بچے، نہیں تو اچھے والدین کی بچے بگڑ جاتے ہیں، تو اپنی تربیت بھی ہوتی ہے، تو انسانوں سے جو ہے نا ان کو پہچاننا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے، اور چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض ایسی سگنلز اور سائنس ہوتی ہیں جس سے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شخص ہمارے واقعی معیار کا ہے، اس سے بات کی جائے نہ کی جائے۔ جو فالتو کی باتیں کرے، دلائل کوئی نہ دے، ادھر ادھر کی باتیں کرے، فوراً آپ اس سے منہ موڑ لیں، بات ہی نہ کریں اس کو، بہتر ہے کہ بات جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ کہتے ہیں نا حدیث میں روایت ہے کہ جو خاموش رہا وہ فلاح پا گیا۔ تو یہاں پر ایسے موقع ہوتے ہیں، اور بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ خاموش رہ جانا، خاموشی اختیار کرنا غلط ہے، گناہ ہے، فساد ہو رہا ہے، روکیں، چپ ہو جائیں، چپ ہو کے نہیں بولیں گے بھائی میں تو بیچ میں نہیں پڑتا، خاموشی سے فلاح ملتی ہے، یہ وہاں پہ نہیں، یہ وہ موقع نہیں ہوتا، آپ کو وہاں پہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، وہاں پر آپ کو روکنا چاہیے، شر کو روکنا چاہیے، کیونکہ شر کو روکنے کا ہر ایک کا فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا تو فرض ہے ہی۔ تو بہرحال یہ ہمیں لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے ان کی لمٹس دیکھنی چاہیے، اور ایک اور بات، کبھی کسی کا کیریکٹر اساسینیشن نہ کریں، جیسے کہ عدالتوں میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے، خاص طور پر خواتین بہت شکار ہوتی ہیں، اب خلا یا طلاق کا مقدمہ چل رہا ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہو پا رہی ہے شوہر کی طرف سے، شوہر کے وکیل کو، کہ وہ جواز پیش کر کے شوہر کی غلطی تھی، تو پھر کیا ہوگا، وہ اس عورت کے کیریکٹر کے اوپر بات کرے گا، اور یہ عام طور پر باتیں ہیں، عام طور پر وہ اپلائی کرتے ہیں، ان کی ٹرکس ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری ٹیکٹکس ہیں، یہ ٹرکس ہیں، یہ ٹیکسز نہیں ہے، بے ہودگی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، کہ جب کچھ نہیں ملتا ہے تو کسی کی آرام سے اس کی حد تک عزت کرو، اس کی شخصیت کو مسخ کر دو، اور اس کو ایک برا شخص معاشرے کا قرار دو، تو اس بہانے شاید اس کو وہاں پہ آپ کو ججمنٹ میں سپورٹ مل جائے گی۔ بہت ہی واہیات چیز ہے یہ، بہت ہی گھٹیا معیار کی چیزیں۔ تو اس طرح سے آپ عدالتوں میں نہیں، عام زندگی میں ہونے لگا ہے، جب کسی معاملے لڑائی جھگڑا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، اور جو غلط ہوتا ہے اپنی جگہ پہ وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے تو کوئی سن نہیں رہا، اور میں جو ہوں میں پھنس رہا ہوں، اور میرے اوپر جو ہے وہ اب مطلب لوگ الٹا مجھے بولیں گے تو بلیم کریں گے، اور میں کیسے فیس کروں گا، تو کیا ہے اب اس کی
حتیٰ کہ عزت شروع کر دو، اس کے کردار کشی کرو، اس کی کردار کشی، اس کی پرسنالٹی کا، اس کے کیریکٹر کا اسیسینیشن شروع کر دو. تو یہ انتہائی کہتے ہیں، بلکہ اس پہ تو یہ ہے کہ پاک باز عورت، پاک باز مرد اس پہ الزام لگائیں گے تو شرعی طور پہ تو 4 گواہ لائیں، 4 گواہ آئیں گے تو پھر ان پہ بھی سختی ہے کہ دیکھا جائے واقعی گواہ صحیح ہے کہ نہیں. ایک بھی گڑبڑ ہوا تو باقی سب تینوں کی سزا ملے گی. اور جب ثابت ہو جائے کہ 4 کے بعد، تو 4 تو سخت ذمہ دار ہو گئے، پھر جا کے سزا ہوگی اس شخص کے جس پہ الزام لگایا گیا. نہیں تو جو لائے گا، جو الزام لگائے گا، اس کو پتہ نہیں 80 یا 70 کتنے کوڑے یا درے مارنے کا حکم آئے. تو سوچ سمجھ کے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، آج کل بنا سوچے سمجھے ہم لوگ بس شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنا. شخصیت پہ تبصرہ بھی نہ کریں، کسی کی شخصیت کو ڈسکس بھی نہ کیا کریں. اس سے بھی غیبتیں ہوتی ہیں. اگر سچ ہوگا تو غیبت ہوگی، جھوٹ ہوگا تو تہمت ہوگی، بہتان ہوگا. کتنا بڑا گناہ ہے دونوں. اور پھر جب پتہ چلے گا لوگوں کو کہ آپ غلط تھے تو پھر تو آپ کیا منہ دکھانے قابل ہوتے ہیں. مگر ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ منہ دکھاتے ہیں، بے شرمی کی طرح سب کو دکھاتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ بھی آ جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ جانتے ساری دنیا جان گئی کہ ہم ہیں کیا. پھر بھی وہ ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ آتے ہیں. تو پھر تو وہ شیطان ہو گیا نا. شیطان ابلیس کو اپنے کسی شرمندگی نہیں کسی چیز پہ، اس نے تو پناہ مطلب اللہ کی پناہ میں آ کے اس نے کہہ دیا کہ قیامت تک مجھے آپ چھوڑ دیں، چھوٹ دے دیں، میں بہکاؤں گا. تو ڈنکے کی چوٹ پہ شرمندہ ہونا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا اور اس پہ شرمندہ نہ ہونا، یہ شیطانیت ہے. اور غلطی کو مان لینا، اس پہ سوری کر لینا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ہی ہے. اللہ اس کا اجر دے گا اور آپ کی عزت بڑھ جائے گی، معاشرے میں بھی، اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی. تو اس میں کوئی چھوٹی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں. بہرحال یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہمارے دین میں اور دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اخلاقیات کا حصہ ہے کہ ہم انسانوں کو آپس میں ڈیل کرنے کے لیے کیسے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے. بزنس کر رہے ہیں تو لکھت پڑھت کر کے کریں، طریقے سے کریں. کوئی حساب کتاب ہے اس کو بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں، جو حساب بنتا ہے وہ برابر کریں، کوئی اس میں غلط سلط نہ کریں تاکہ دل خراب نہ ہو، رشتے خراب نہ ہو. کیونکہ رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. محبتیں خریدی نہیں جا سکتی ہیں، اعتماد خریدا نہیں جا سکتا. ایک دفعہ دل ٹوٹ گیا تو بس ختم، اور اعتماد ٹوٹ گیا تو پھر کوئی معاملہ بھی کبھی زندگی میں نہیں ہوگا. دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں سے، اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں بہت ساری. ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.